فراز اس دور میں محدود ہونا ہی غنیمت ہے، فراز اس دور میں محدود ہونا ہی غنیمت ہے، مراسم حد سے بڑھ جائیں تو پھر جنجال ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ شعر جو میں نے پڑھا اس میں ایک فراز نمایاں ہے، اور جو کتاب میرے پاس موجود ہے وہ ہے برف تپتی ہے، جو ڈاکٹر مجاہد فراز کی ہے، اور آج وہ کویت میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، ان کی کتاب بھی اس وقت منظر عام پہ آ چکی ہے۔ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کو ان کی اچھی اچھی باتیں آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مجاہد فراز صاحب۔ طارق صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کویت کے سامعین اور ناظرین تک پہنچنے کے لیے موقع دیا۔ اچھا، اب ہم اکثر جب پڑھتے ہیں شاعری وغیرہ کے حوالے سے یا کتابیں ہم پڑھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہیں، آج کے جو اس معاشرے میں، وہ اردو سے، شاعری سے ان کو لگاؤ کیوں کم ہو گیا ہے؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جہاں تک میں اردو کا ایک چھوٹا سا طالب علم سمجھ سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج اردو کو روٹی روزی سے جوڑنے کا مسئلہ بنیادی ہے۔ آج ہمارے جو بچے پرورش پا رہے ہیں ہمارے گھروں میں، تو ہمارا مسئلہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کرے، اور ترقی کے کھانے میں سب سے پہلے جو زبان آتی ہے وہ انگریزی آتی ہے، صحیح۔ اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی آتی ہے۔ تو ہمارے جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے حکومتوں کا، اس میں یہ ہے کہ آپ انگلش پڑھیں گے، اس کے بعد ایک وہاں کی جو مدر ٹنگ ہے ہندی ہمارے یہاں ہندوستان میں، تو ہمیں وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد تیسری زبان کا کوئی تعلق نہیں بچتا ہے۔ تو ہمارا بچہ اردو زبان سے محروم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اگر ترقی کرنی ہے تو چاہتا ہے کہ ہمیں انگلش پڑھنی ہے، اور ہندی اس کے لیے ضروری ہو گئی۔ سائنس اسے چھوڑ نہیں سکتا، وہ اس کی زندگی کا بیس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ کمپیوٹر، یہ سب چیزیں آج کل ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ایک وجہ یہ رہی۔ دوسری وجہ، ہم خود اور ہم سے معذرت کے ساتھ ہم سے پہلے والی نسلیں بھی اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ ہندوستان کے نقشے پر جب میں دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں ماضی پر، تو وہاں 1000 سال تک حکومت رہی، تقریباً مغلوں کی یا مسلمانوں کی کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد 100 سال انگریزوں کی، لیکن سنسکرت کو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھا، انہوں نے اردو اور پرشین کو ڈرائنگ روم کی زبان بنائے رکھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوا، اردو والوں نے، ہم نے 65 سال میں سب کچھ اپنا بھلا دیا۔ آج ہمارے یہاں شادی کے کارڈ ہندی میں چھپنے لگے، تو ہمیں ہندی سے تضاد نہیں ہے، ہندی بھی اردو ہی کی بہن ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا۔ تو اب ہمارے بچے کہاں سے اردو جائیں؟ اچھا، ابھی جب میں آپ کی کتاب بھی دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے۔ ڈاکٹر مجاہد سرفراز، تو مطلب فراز، پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ مطلب اپنے ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ڈاکٹر مجاہد فراز کیا ہے، اور فراز تخلص آپ نے کیوں رکھا؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے، پہلے تو میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں پروفیشنلی ڈاکٹر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اچھا، ادب کا ڈاکٹر نہیں، ادب کا بہت چھوٹا سا خدمت گار ہوں، الف بے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ میرے شاعری اور ادب جو ہے وہ میری گھٹی میں ملا۔ میرے والد مرحوم قبلہ سید واحد علی دور مراد آبادی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ میرے ایک بڑے بھائی ایم.اے. کاوش کے نام سے آج بھی شاعری کر رہے ہیں، اچھا شعر کہتے ہیں۔ تو مجھے گھریلو ماحول شاعری کا اور ادب کا ملا۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ ہمارا ایک بیٹا ڈاکٹر بن جائے، تو میں کوشش کر کے میں نے سائنس کو ایز اے سبجیکٹ، سائنس اور بایولوجی لیا، اور الحمدللہ میں نے ان کی زندگی میں وہ خواب تو پورا نہیں ہو سکا۔ یہیں میں موقع لگ رہا ہے کہ ایک شعر سنا دوں۔ جب میں اپنا کورس مکمل کر کے لوٹ رہا تھا، جب میں جا رہا تھا تو میرے والد صاحب حیات تھے، اور لوٹ رہا تھا تو وہ موجود نہیں تھے، تو اس وقت واپسی میں ایک شعر ہوا تھا، وہ میں موقع ضرورت محسوس کر رہا ہوں یا سنا کہ اس وقت میں نے ایک شعر کہا تھا کہ جو مجھ کو اپنے آپ میں چاہے تھا دیکھنا، جو مجھ کو اپنے آپ میں چاہے تھا دیکھنا، میں آئینہ بنا تو وہ چہرہ نہیں رہا۔ واہ، بہت خوب۔ تو یہ تو میری ڈاکٹر بننے کی وجہ رہی۔ بنیادی طور پر آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ادب کا ہی ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا، اور شاعر ہی، نرا شاعر ہونا چاہیے تھا، لیکن الحمدللہ اس پروفیشن میں بھی کامیاب ہوں، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مریضوں کی خدمت کر سکوں۔
صحیح. رہی بات یہ کہ فراز تخلص کیوں رکھا، بچپن سے جہاں شعور کی آنکھوں نے کھلنا سیکھا اور سماعتوں نے شاعری کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی، تو احمد فراز وہ نام تھا جو میرا آئیڈیل بنا. صحیح. اور اسی کو اپنا آئیڈیل بنا کر ہی میں نے اپنا سفر طے کیا، حالانکہ میرے اور ان کا شعری رجحان بالکل الگ ہے. میں آج کے دور کی شاعری کرتا ہوں، اور وہ شاعری ظاہر ہے وہ ہی واز اے گریٹ شاعر، اور ان کو کبھی بلایا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال میرے آئیڈیل وہ رہے اور وہی تخلص. اچھا، آپ جب انڈیا میں اکثر ہم نے مطلب کتابوں میں اور کلپس پہ ہم نے دیکھے ہیں، تو اکثر انڈیا جب جاتے تھے آپ کا کوئی ایسا ملاقات کا کوئی ایسا ہوا سلسلہ؟ ہاں، میں جے پور میں ایک بار اسٹوڈنٹ تھا، تو وہاں ایک مشاعرہ ہوا تھا. اس مشاعرے میں میں سامعین کی حیثیت سے موجود تھا، اور مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں نے ان سے مصافحہ کیا ہے اور ان کو سنا ہے روبرو. اچھا، ماشاء اللہ. اور کتابیں بھی ان کی آپ نے پڑھی ہیں یا ان ہاں کے اشعار بھی پڑھے ہیں؟ ان کے سب کتابیں میرے پاس. کوئی ایسا شعر ان کا جو ہے آپ ہمارے ویورز کو سنائیں کہ پتہ لگے کہ ایک فراز یہ ہے اور ایک فراز آپ بھی بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ. وہ ان کا شعر بھلا ہی نہیں ویسے تو ساری شاعری ان کی ہے اور ان کے بہت سے شعر مجھے یاد ہیں، لیکن ابھی جو غزل انہوں نے اپنے آخری دنوں میں کہی اور بہت مشاعروں میں ہمارے یہاں انڈیا میں بھی پڑھی کہ کوئی بات ہے، پڑھ وہ ایڈٹ کر لیں گے. اچھا جی. ہاں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید یہ بھی بڑا اچھا. ہاں، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں. دوبارہ سنیں. ہاں، کہ وہ شعر یہ ہے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے کچھ پھول کتابوں میں ملے. واہ. اور ان کا وہ شعر کہ پھول جھڑتے ہیں، کیا ہے وہ، ان باتوں سے پھول رنگ باتیں کریں نہیں، باتوں وہ بول. کوئی بات ہے، ہم ایڈٹ کریں گے. وہی کہنا، ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. دوست ہوتا نہیں والا، ایک ہی شخص ہوتا نہیں. جی شکریہ آپ کا. ہاں، وہی مثال ہے. بہت اچھا شعر فراز جی صاحب کا، بتائیں. جو میرے حواس پر طاری رہا کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز. واہ. ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کویت میں آپ جیسے آپ آئے ماشاء اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ آئے ہیں آپ کو؟ جی، میں پہلی مرتبہ. کیسا محسوس ہوا کہ ایک محفل جہاں انڈیا پاکستان کے لوگ آ کے حصہ لیتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں آپ لوگوں کو، کیسا کوئی محسوس ہوا آپ کو وہاں پہ؟ اچھی چیز لگی؟ بہت اچھا محسوس ہوا. ایک طرف جہاں ہم اپنے ہندوستان میں کئی بار اردو کے مستقبل کو لے کر سوال اٹھتے ہیں، وہاں اس بات سے بڑی خوشگوار تسلی ہوئی یہاں آ کر کہ اردو کی نامانوس بستیوں میں بھی اردو زبان پرورش پا رہی ہے. پرورش ہی نہیں پا رہی بلکہ اپنا سکہ جما رہی ہے. رات کے مشاعرے میں سینکڑوں سامعین وہاں جس طرح پوری رات مشاعرہ سنتے رہے، ایک ایک شاعر کے ایک ایک مصرے کو سراہتے رہے، ایک ایک شعر کو سراہتے رہے. اور ہم لوگوں نے صبح بھی بات کی کہ ایک مصرع اچھا جو پڑھا گیا وہ ضائع نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کویت کے اندر اردو فہم لوگ پوری طریقے سے موجود ہیں اور اردو زبان اپنا وجود کا احساس کراتی ہے. صحیح بات ہے. ناظرین، بہت اچھی بات کی، اور یقیناً اس بات سے میں بھی اتفاق ہوں گا، وائس آف اوورسیز پاکستانی بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ کویت میں جو ہے خاص خلیج میں جو اردو کی خدمت ہو رہی ہے، یا یہاں پہ ان شعراء حضرات کو بلایا جاتا ہے، ان سے سنا جاتا ہے، اور یہ یقیناً ایک بڑی کامیابی اردو کے لیے. اردو کے لیے کیا کچھ ایسے آپ کیا پیغام دیں گے، یا کیا آپ کی سوچ ہوگی اردو کو کس طرح پروان چڑھائیں؟ جی، اردو کو پروان چڑھانے کے لیے کئی بار ہم لوگ حکومتوں سے مطالبات اور شکایات کرتے ہیں، لیکن میں اتر پردیش اردو اکیڈمی کا ممبر بھی رہا ہوں، اور اس وقت بھی اپنے پورے ٹرم میں جہاں جہاں مجھے جانے کا موقع ملا، میں لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ اگر آپ کو اردو کو زندہ رکھنا ہے تو دو کام ضرور کیجئے کہ اپنے بچے کو آپ بھلے ہی انگلش میڈیم اسکول میں بھیجیے، لیکن گھر پر جیسے ہم قرآن شریف پڑھانے کے لیے ایک مولانا کا اہتمام کرتے ہیں، ایک اردو ٹیچر کا اہتمام کریں. ہمارا بچہ اردو سیکھے یا ہم خود سکھائیں. زبردست. دوسری بات یہ کہ ایک اردو کا اخبار اور رسالہ ہمارے گھر میں ضرور آنا چاہیے، تاکہ جو اردو ہم تک مشتہر ہو کر آج پہنچ رہی ہے ان اخبارات کے ذریعے، تو یہ بند نہ ہونے کی نوبت آئے. کئی بار اردو رسائل بند ہو جاتے ہیں، اردو اخبار زیادہ سرکولیشن ان کا نہیں ہو پاتا، تو اس لیے بڑی ایک مایوسی کی سی کیفیت آتی ہے. تو وہ خاص طور سے جو ہمارے اردو کے شاعر ادیب ہیں، جو ساری دنیا میں گھوم کر اردو کے نام پر
شہرتیں حاصل کر رہے جی ہیں جی۔ اور اپنے دنیاوی مفادات بھی حاصل کر رہے ہیں، بالکل۔ ان کے لیے بھی میں کہوں گا کہ انہیں اردو کا سچا خدمتگار ہونا چاہیے۔ بے شک۔ کئی ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں اردو والے جی۔ کہ جو اردو کی روزی روٹی کماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بچے اردو سے واقف نہیں ہیں، بڑا تکلیف دہ ہے۔ بالکل صحیح تو بات۔ طارق صاحب مجھے بھی اچھا لگا، ہوں۔ آپ نے گفتگو کی، میرے خیالات کو بھی کویت کے سامعین اور ناظرین تک پہنچایا۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ اس طرح آپ آئیں کویت میں، یا اس طرح کی محفلیں سجتی رہیں، اور اردو کا ایک نام جو ہے وہ مزید آنے والے نسل کے لیے ایک یعنی ذریعہ بن جائے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ کچھ شعر سنائیں اپنا، جو بہترین شاعری میں سے کچھ شعر سنائیں۔ ہاں میں آپ کہیں طارق صاحب، آپ کہیں ٹھیک ہے، وہ آخر میں آپ کہیں۔ جی ڈاکٹر مجاہد صاحب، فراز صاحب، ماشاءاللہ بہت آپ نے اچھی گفتگو کی۔ آخر میں آپ سے کہوں گا کہ اپنا کلام وہ اپنے ہمارے ناظرین کو سنوائیں جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو۔ ہاں، میں بنیادی طور پر میرے کوشش یہ رہتی ہے کہ جو سماج کے مسائل ہیں اور جو زندگی کے کرب ہیں وہ میری شاعری میں کیسے نہ کیسے چاہے انچاہے آ جاتے ہیں۔ جی اور ڈاکٹر ہے نا، مریضوں کو جلدی مرض کو پہچان لیتا ہے نا۔ شکریہ۔ بہرحال تو میں ایک غزل کے 4 شعر سناتا ہوں۔ ان 4 شعروں میں کا اپنی اپنی جگہ ایک مقصد ہے۔ پہلا شعر جو میں نے ساری دنیا کے محنت کشوں کے لیے کہا ہے وہ یوں ہے کہ مشقت کی تپش میں جسم کا لوہا گلاتے ہیں، مشقت کی تپش میں جسم کا لوہا گلاتے ہیں، بڑی مشکل سے اس مٹی کو ہم سونا بناتے ہیں، بڑی مشکل سے اس مٹی کو ہم سونا بناتے ہیں۔ شعر ہوا کہ ترستے ہیں کہیں کچھ لوگ روٹی کے نوالوں کو، ترستے ہیں کہیں کچھ لوگ روٹی کے نوالوں کو، کہیں ہر شام شہزادے شرابوں میں نہاتے ہیں، کہیں ہر شام شہزادے شرابوں میں نہاتے ہیں۔ اور چائلڈ لیبر پر آپ نے بہت سارے شعر سنے ہوں، یہ میرا پسندیدہ ٹاپک ہے کہ خدایا رحم ان معصوم بچوں کے لڑکپن پر، خدایا رحم ان معصوم بچوں کے لڑکپن پر، جنہیں کاغذ سیاہ کرنے تھے وہ کاغذ اٹھاتے ہیں، جنہیں کاغذ سیاہ کرنے تھے وہ کاغذ اٹھاتے ہیں۔ اور طارق صاحب، ہمارا اور آپ کا مشترکہ کرب 65 سال کا اس شعر میں سمٹ آیا ہے، جنہیں کاغذ سیاہ کرنے تھے وہ کاغذ اٹھاتے ہیں، کہ بہت آنسو رلائے ہیں ہمیں تقسیم گلشن میں، بہت آنسو رلائے ہیں ہمیں تقسیم گلشن نے، مہاجر وہ سمجھتے ہیں تو یہ باغی بتاتے ہیں، بہت خوب، مہاجر وہ سمجھتے ہیں تو یہ باغی بتاتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ ہاں جی، تو میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی خود چیز بن جاتی ہے نا۔